جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ یہ کلام زندگی پروگرام ہے، اور خدا کی محبت کی اس محفل میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، آپ سب کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جس کی یہ دعوت ہے، اس کا کلام اس طرح ہے، یہ کہہ کر وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ میری بڑی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں ان سب بھائی بہنوں کے لیے جنہوں نے فون کر کے مجھے یہ کہا ہے، بتایا ہے کہ وہ اس پروگرام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں خدا کا اس خدمت کے لیے۔ بڑی برکت ملتی ہے سن کر گواہیاں، جب لوگ بتاتے ہیں کہ انجیل سن کر ان کی زندگی میں کیا ہوا، کیا اثر ہوا۔ یہ انجیل جو یسوع مسیح کی باتیں میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اور وہ طاقت محبت کی ہے، خدا کی محبت کی طاقت، اس کے پریم کی شکتی ہے اس میں۔ دل چاہتا ہے انسان کا، بھوکا اور پیاسا ہے پیار کے لیے، ڈھونڈتا ہے۔ کوئی گا رہا تھا، من پیاس کا مارا ڈھونڈے ہے پیار تیرا، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا۔ اور بڑی مشکل سے یہ یقین آتا ہے انسان کو کہ خدا گناہگار کو پیار کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ بڑی مشکل سے یقین آتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، یہ بڑا بھاری چمتکار ہے۔ جسم کی بیماریاں کا ہٹ جانا، شفا مل جانی، یہ ایک چمتکار ہے، اس کے لیے خدا کا شکر ہو۔ لیکن کسی گناہگار کو یہ یقین آ جائے کہ خدا مجھے پیار کرتا ہے، میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، یہ یقین آ جانا، یہ بہت بڑا چمتکار ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک تو سماج بتاتی ہے کہ گناہگار کو سزا ملنی چاہیے، پھر جو بھی شریعت ہو انسان کی، اس کے مطابق ہر ایک آدمی جانتا ہے اس نے اسے توڑ دیا ہے، تو جو شریعت کو توڑے گا وہ تو خود ٹوٹ جائے گا۔ تو لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، سماج مخالف ہوتی ہے، سب سے بڑا دشمن اندر ہوتا ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں، انسان کا اپنا وویک، اسے اندر سے وہ کہتا ہے تو نے پاپ کیا، کسی کو پتہ ہو نہ ہو، تجھے تو معلوم ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل ملا کر ایسا اثر پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر کہ اسے اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ہلاک کرنا مانگتے ہیں، مار ڈالنا مانگتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں اپنے طرف سے بالکل۔ لیکن جب یہ انجیل سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، یا کسی کو مل جائے اور وہ اسے اکیلے میں پڑھے، تو دو باتیں، کم از کم دو ایسی باتیں ہوتی ہیں
جنہیں سچ مچ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے، ایک چمتکار ہے، ایک عجیب کام ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسان کے جو گناہ ہیں انہیں وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے خدا کو نظر آتے ہیں۔ ایک تو میں اپنے آپ کو گناہ گار دیکھتا ہوں، لیکن میری نظر گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ مجھے کچھ یاد رہتے ہیں اپنے گناہ، لیکن میں ذات سے گناہ گار ہوں۔ کتنا گناہ گار ہوں اور کتنی گندی چیز ہے گناہ خدا کی نظر میں، اس کی پہچان انسان کو پورے طور پر نہیں ہوتی۔ سماج کو بھی نہیں دکھائی دیتا۔ جس آدمی کو ہم برا بتاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کچھ گن بھی ہیں، اس کے اندر تو بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، اور بہت سے ایسے الزامات ہوتے ہیں بالکل جھوٹے ہوتے ہیں، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ جب ہم انجیل سنتے ہیں تو ہمیں صحیح طور پر اپنی شکل نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اتنا بے چین اور اتنا بے تاب ہوتا ہے، اتنا گھبراتا ہے کہ پھر وہ خدا کے حضور روتا اور کہتا کہ پھر میں کروں کیا، کہاں جاؤں، میرا دشمن میرے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جس شریعت کا یا جس اچھی بات کا جو بھی کچھ میرا دھرم ہے، ان باتوں کا سہارا لیتا ہوں تو وہاں مجھے کوئی چین نہیں ملتا، کیونکہ جو کچھ کہا جاتا وہ میں کر نہیں سکتا، سماج کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں۔ اور اب تیری نظر سے میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو، تو اب کیا ہوگا؟ خداوند کا ایک بندہ، اس کا نام تھا پولوس رسول، جب اس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا یہ معجزہ ہوا ہے تو وہ چلا کے یہ کہتا ہے، ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں، ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں۔ اب اسے نظر آیا کہ خدا کی نظر میں اس کا کیا حال ہے۔ اسی طرح خدا کا ایک بندہ ایوب ہوا ہے، جب اس پر خدا کی یہ رحمت ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھے، اس طرح دیکھے جیسے خدا کو نظر آتا ہے، تب وہ یہ کہتا ہے، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، ہائے ہائے، کہتا مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ بالکل اسی قسم کا تجربہ ایک اور نبی کو ہوا، اس کا نام ہے یسایہ۔ جب اس پر خدا کی نظر پڑی ہے، اور جب خدا نے اس پر یہ رحم کیا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکے کہ وہ ہے کیسا، تب وہ یہ کہتا ہے، ہائے میں تو ہلاک ہوا، میں تو ہلاک ہوا، اب نہیں بچنے کا، میں اب میرے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ سچ بھی ہے، اگر خدا میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک کرے تو میں کہاں جاؤں گا؟ میرے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ اگر وہ عدل کرے، اگر وہ نیائے کرے، انصاف کرے تو بہت برا ہوگا۔ میرے لیے کوئی امید نہیں، میں لاچار ہوں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ یہ خدا کی طرف سے ایک مہربانی ہوتی کہ انسان کو اپنی لاچاری نظر آ جائے، کیونکہ جب تک انسان اپنی لاچاری کا اقرار نہیں کرتا اس وقت تک اس کے لیے کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ خدا اس وقت ہاتھ ڈالتا ہے جب انسان
ہاتھ جوڑ لے اور کہہ دے اب میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، میرے پلے کوئی راست بازی نہیں ہے، میں اپنی کسی نیکی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، میں کہاں جاؤں؟ انجیل پڑھ کے یہ معجزہ انسان کی زندگی میں ہوتا کہ انسان پہچان لیتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور میں لاچار ہوں. لیکن کمال کی بات یہ ہے، اس کی رحمت کا کمال، اس کے فضل کا کمال، اس کی دیا کا کرشمہ یہ ہوتا ہے کہ اسی انجیل میں جب انسان یہ کہہ رہا ہے ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں، میں ہلاک ہوا، اسی وقت انجیل میں خدا کی محبت کی آواز آتی ہے، دیکھ میں نے تیری خطاؤں کو بادل کی مانند اور تیرے گناہوں کو گھٹا کے مانند اور بادل کے مانند تیری بد کرداریوں کو مٹا ڈالا، میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. یہی تو کہا تھا خداوند یسوع مسیح نے، یہی تو کہا تھا کہ میری خدمت کیا ہے، میں کس لیے اس دنیا میں آیا ہوں. خدا کا کلام کس لیے اس دنیا میں جسم کی حیثیت میں ظاہر ہوا ہے، مجسم ہوا ہے اس کا کلام. کیوں؟ اس نے یہ کہا تھا ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے اور اپنی جان فدیے کے طور پر دے دے. جہاں خدا کو گناہ سے سخت نفرت ہے، وہاں خدا کو گناہگار سے کیسی محبت ہے؟ خدا یسوع مسیح کے اس کلام کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں، وہ گناہگار سے یہ کہہ رہا ہے بے شک مجھے تیرے گناہ سے نفرت ہے، بے شک تو اپنے آپ میں لاچار ہے، تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں تجھے یہ کہنے آیا ہوں کہ تو میری بیٹی، میرے بیٹے، تو مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہے، جان سے زیادہ پیاری ہے. تیری کیا قیمت ہے، تو کتنی بیش قیمت ہے، تجھے کوئی نہیں جانتا، تجھے کوئی نہیں پہچانتا، میں نے تجھے بنایا ہے، مجھے معلوم ہے میرے لیے تو کتنی پیاری ہے، مجھے معلوم ہے تو میری نظر میں کتنا بیش قیمت ہے. میں نے اپنی جان دی ہے تیرے لیے صلیب پر. اگر خدا میں یسوع مسیح کی محبت دیکھنی ہے، کوئی جاننا چاہتا ہے کہ خدا کتنا پیار کرتا ہے، تو اس کی صلیب ہے، وہاں ہے خدا کی محبت کا مکاشفہ. کھول دیا ہے خدا نے اپنا دل، پردہ ہٹ گیا ہے، اور گناہگار انسان دیکھ کے کہہ سکتا ہے اس قسم کی محبت میرے لیے اتنا پیار. کیونکہ وہ جس نے نہ کبھی گناہ کیا، کبھی نہیں گناہ کیا وہی ہے جس نے کہا تھا کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، کوئی مکاری کی بات نہیں. ہمیشہ اس نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، میں سچ ہوں، میں حق ہوں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکاری کی بری بات نکلی، نہ وہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، ظلم سہتا تھا، خاموش رہتا تھا. اسی نے کہا تھا کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. وہ صلیب پر کیوں؟ وہ آپ
ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اس محبت کے لیے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ خدا کا کلام ہے رومیوں کے خط میں۔ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ تو یہ دو باتیں پتہ لگتی ہیں انجیل کو پڑھ کے کہ گناہ انسان کی زندگی کا دشمن ہے، کسی قسم کا گناہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو شخص جس چیز سے مغلوب ہے اس کا غلام ہے۔ جس چیز سے مغلوب ہے، ہار جاتا ہے، وہ جون سی بھی عادت ہو، کوئی خواہش ہو، جو اس پر غالب آ جائے، اسے قبضے میں کر لے، بس میں کر لے، وہ اس کا غلام ہوتا ہے۔ گناہ انسان کو اپنے بس میں کرتا ہے اور انسان گناہ کا غلام ہوتا ہے اور گناہ مار ڈالتا ہے۔ یہ گناہ کی فطرت ہے، یہ گناہ ہے ہی ایسا، زہر ہے۔ یہ کسی قسم کا گناہ ہو جب انسان کی زندگی میں ہوگا، اس کے دل میں ہوگا، تو وہاں موت کا اثر ہوگا۔ ہر چیز کو وہ موت کی گھاٹ میں اتار دے گا، محبت کو موت کی گھاٹ اتار دے گا، وفاداری کا ذکر نہیں رہے گا، وفاداری ختم کر دے گا، ایمانداری جاتی رہے گی۔ خدا پر بھروسہ ہونے کے بجائے انسان کا بھروسہ اپنے اوپر ہوگا اور مرے گا، یہ چیز مار ڈالے گی اسے۔ خدا کی تابعداری کے بجائے وہ اپنی مرضی پوری کرے گا، یہ بات اسے مار ڈالے گی۔ تو انجیل کو پڑھ کر یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کا حال برا ہے، گناہ ہے اس کی زندگی میں۔ لیکن خدا کا شکر ہو، یہی گناہ ہیں، یہی بدکرداریاں ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح اپنے اوپر لیے ہوئے میری اور آپ کی جگہ مارا گیا ہے۔ یہ خدا کا انتظام ہے، یہ خدا کی محبت کا انتظام ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، یہ اس کی خوشی نہیں ہے۔ گناہگار ہے انسان، اس کا یقین نہیں آتا۔ لاچار ہے انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ ماننے کو دل نہیں کرتا۔ انسان کا تکبر، انسان کا گھمنڈ آنے نہیں دیتا اسے خدا کے قدموں میں، اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ میری راست بازی مجھے بچا لے گی، میں یہ کام کروں گا، میں وہ کام کروں گا، میں یہ بھلائی کروں گا، میں وہ نیکی کا سہارا لوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر اس کی بات سنی ہے، یہ ان کی گواہی ہے، سب سے پہلی بات ان کو یہ پتہ لگی کہ میری راست بازی پھٹی دھجیوں کی مانند ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے نہ چین ہے، نہ قرار ہے دل کو، نہ میرے اندر کوئی امید ہے اور نہ یقین ہے، مجھے معلوم نہیں میرا کیا ہوگا۔ اور پھر اسی انجیل کو پڑھنے سے جب انہیں خداوند یسوع مسیح کی محبت کا پتہ چلا تو وہ اس کے قدموں میں گرے ہیں اور اس سے کہا ہے کہ تو نے میری جان کا فدیہ دیا، تو مجھے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ میں اپنے حال کو تیرے سامنے کھول سکتا ہوں۔ ہم اس پر اعتبار کر کے اپنی زندگی کی ساری باتیں اس سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو چھپا ہوا گناہ ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ کینسر سے برا ہے۔ دنیا میں کوئی بیماری اتنی بری نہیں ہے جتنا چھپا ہوا گناہ انسان کے اندر۔ بیماری صرف انسان کے جسم کو کھاتی ہے، گناہ انسان کی روح کو ہمیشہ کے لیے خدا سے الگ کر دیتی۔ یہ گناہ کا کام ہے، خدا سے دور کرے گا۔ یہاں ہماری روح جسم سے دور ہو جائے گی، ہم کہیں گے یہ موت ہے۔ اس کے بعد اگر ہماری روح خدا سے الگ ہو جائے ہمیشہ کے لیے، اسے انجیل میں دوسری موت کہا گیا ہے۔ یہ دوسری موت ہے، یہ اس موت سے بہت بری موت ہے۔ اس سے بچانے کے لیے خداوند یسوع کہتا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ چور آتا ہے چرانے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے،
میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، یہ کہا خداوند یسوع مسیح نے. اور دیکھو کتنی پیاری بات کہی اس نے، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے، کوئی بھائی، کوئی بہن، کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنی نظر میں کتنا ہی کیوں نہ گر گیا ہو، میرے پاس آئے، میں اسے اٹھاتا ہوں، اسے گلے سے لگاتا ہوں. میں نے جان کی قیمت دی ہے، اسی لیے تو میں نے اپنی جان دی ہے میری بیٹی، تاکہ تو بچ جائے، میرے بیٹے تو بچ جائے، اسی لیے میں نے اپنی جان دی ہے. اور جو اس پر یقین کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو اس کے زور مانتے ہیں، یہ یقین کرنے کا نتیجہ ہے، بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہے. ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر یقین کر کے، اس کے پیار پہ یقین کر کے اپنا دل کا سارا حال اس کے سامنے کھول دیتے ہیں، اور ایک ایک کر کے اسے بتا دیتے ہیں، خدا میری زندگی میں یہ کمزوری ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں، تجھے معلوم ہے، اور میرا دل اندر اندر سکڑتا چلا جا رہا ہے، مرتا چلا جا رہا ہے، میری جان میں جان نہیں رہی ہے. اور وہ موقع بڑا مبارک ہوتا ہے، اور وہ اس تمام گناہ کو لے لیتا ہے. یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور جہاں وہ اس گناہ کو الگ کرتا ہے، ہٹاتا ہے، وہاں جگہ بنتی چلی جاتی اس کے لیے، دل میں آنے کے لیے. گناہ دور ہو جائے گا، وہ اندر آ جائے گا، اور پھر اندر سے صفائی آخری دن تک کرتا رہے گا. مبارک ہے وہ، دھنی ہے وہ جو سن لے اور اس کے پیار کا یقین کر لے. اس کے لیے خوشی ہے، اس کے لیے زندگی ہے ہمیشہ کی. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ خدمت کروں. خدمت لینے نہیں آیا، خدمت کرنے آیا ہوں. اور وہ ایسی خدمت ہے انسان کی جو دوسرا انسان نہیں کر سکتا. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بدلے میں، اس کے گناہوں کے بدلے میں اپنی جان نہیں دے سکتا. میں کون ہوں؟ میں کیوں جان دے سکتا ہوں؟ کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا حال سنیے. یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں لوکا کی انجیل میں سے، اور اس کا 23واں باب. یہ وہ وقت ہے جب اسے صلیب پر ٹانگ دیا گیا ہے، جس کے لیے نبیوں نے پہلے سے بتایا تھا. خداوند یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی تھی اور بتایا تھا کہ ایسا ہوگا، اور ویسا ہی ہوا ہے. جب وہ اس جگہ پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں، تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف.
यसु ने कहा है बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी जो उनके जिम्मेदार लोग थे ठट्ठे मार मार कर कहते थे इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह है और उसका बरगुजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा है यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, मुझे याद करना। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। देखा आपने यहां खुदा की इस मोहब्बत का कैसा तमाशा उड़ाया जा रहा है। और दूसरी तरफ इसी मोहब्बत के वसीले से एक बदकार, एक लाचार बचाया जा रहा है। ये कहता है इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, हम तो सजा पा रहे हैं क्योंकि हमारी सजा वाजिबी है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है। तो फिर ये किसका गुनाह है? कैसे इसको समझ में आ गई ये बात? और कैसे ये बात समझ में आ गई कि ये वो है जिससे मैं ये कह सकता हूं कि तू अपनी बादशाही में मुझे याद रखना? ये उसकी मोहब्बत का करिश्मा है, आज भी हो रहा है। और कितने लोग हैं जिनसे खुदावंद ये कह रहा है आज तू बच गई, आज तू बच गया। आज मेरे और आपके लिए बहुत ही कीमती मौका है। हम उससे दुआ करके कह सकते हैं कि आए खुदावंद मैं भी एक गुनाहगार हूं, मैं भी जैसे लटका हुआ हूं एक सलीब पर, मैं नहीं जानता मेरा क्या होगा, मुझ पर भी रहम कर। वो कहता है आज तेरे दिल में नजात आई है, आज तेरे घर में नजात आई है। खुदावंद तेरे नाम की सिताइश हो, तेरी जय हो।